حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ ہیں اسماعیل ہانیہ، جو کہ شہید ہو گئے ہیں۔ حماس نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، اسماعیل ہانیہ شہید ہو چکے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بہت بڑی جس کو کہنا چاہیے سانحہ اس کو آپ قرار دیں گے۔ ایک پورا یہ اس وقت حماس کی لیڈرشپ کی روح رواں تھے یہ، اور بہت قداور شخصیت تھے یہ۔ انہوں نے جس طریقے سے اسرائیل جیسے ملک کے خلاف ریزسٹنس کی قیادت کی ہے، اور جس طریقے سے فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں وہ ایک بہت بڑا کردار تھے، ان کی یہ شہادت جو ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کی ملی جلی سازش کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے انہوں نے اپنے جو دہشت گرد ہیں اس کے ذریعے ان کو ایک ایسے ملک میں ہلاک کیا ہے جہاں پر جو ان کے لیے ان کا اسپانسر بھی تھا، جنہوں نے ان کو ہر وقت جو ہے وہ تحفظ بھی دیا۔ یہ ایران کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے ایک کہ اس کی سرزمین پر حماس کے اتنے بڑے لیڈر کی شہادت ہوئی ہے کہ وہ الفاظ کم پڑ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے۔ وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑے لیڈر تھے، ایک فلسطینی کاز کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ قبل ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کو اسی طریقے سے غزہ میں شہید کر دیا گیا تھا، 2 بیٹے ان کے جوان چلے گئے تھے۔ تو یہ تو بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ اب ایران کس طرح اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گا وہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ یہ ایک سازش کیسے ہوئی، کہاں بنی، کہ کون اس کے کردار ہیں، جو وقت گزرے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اسے میں ایک سانحہ قرار دوں گا کہ فلسطینی کاز کو بہت بڑا ایک جھٹکا لگے گا، اور خاص طور سے حماس کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ جی بخاری صاحب، اگلا سوال بھی میرا اسی متعلق تھا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ حماس کو بڑا جھٹکا لگے گا، تو جو حماس کی مہم ہے، حماس کی ایک جنگ ہے، اس پر کتنا فرق پڑے گا؟ کیا کوئی جو بڑا ایک لیڈر جس طرح اسماعیل ہانیہ تھے، ان کے ہونے یا نہ ہونے سے جو ایک مہم ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یقین بہت فرق پڑے گا۔ لیکن حماس کی موومنٹ جو ہے نا، وہ ایک سوچ کا نام ہے۔ آزادی کی جدوجہد میں جب کوئی سوچ جنم لے لیتی ہے تو اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا۔ یقینی طور پر ان کی کمی محسوس ہوگی، لیکن وہاں پر حماس میں لیڈرشپ کے کئی ٹیئرز ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں کئی گروپس ہیں، قسیم بریگیڈ ہے۔ اس طریقے سے قیادت میں ایک خلا ضرور پیدا ہوگا، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اس کے بعد حماس کا وجود ختم ہو جائے گا یا حماس کی وہ تحریک جو ہے وہ مان پڑ جائے گی، میرا ایسا ماننا نہیں ہے۔ میرے خیال سے تحریک جاری رہے گی، لیکن یقینی طور پہ اتنی کمٹمنٹ کا لیڈر جو ہے، اتنی جدوجہد کرنے والا شخص جو ہے، اس کی کمی تو یقیناً محسوس ہوگی۔ اچھا بخاری صاحب، ایران کی جانب سے بھی تحقیقات کرنے کا کہا گیا ہے۔ ویسے تو تمام تر چیزیں سامنے ہیں، جس طرح اسرائیل اور امریکہ کی سازشیں ملوث ہو سکتی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں ایران تحقیقات کرے گا اور جو اس میں ملوث ہوں گے ممالک، ان کے نام بھی ایران سامنے لائے گا؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ ایران بہت سے طریقوں سے اس پر ریئیکٹ کرے گا۔ ایران کی سرزمین پر ان کا جو قتل ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میرے خیال سے ایران کو اپنے اندرونی طور پر بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر ایسے لوگ جو ایک ایسے وی آئی پی گیسٹ کو، یعنی وہ وہاں پر ایرانی صدر کی جو برداری کی تقریر ہے اس میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، یہ بہت بڑا ایکسپرشن ہے، بہت بڑا چیلنج ہے ایرانی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ اس کی نہ صرف تحقیق کریں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک کا ریئیکشن میں نے ایران کا دیکھا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ایران اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کرے گا ضرور۔ اب وہ کس صورت میں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے، لیکن یہ ایران کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ بھی ہے، ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور ایران کی لیڈرشپ جس سنجیدگی سے اس واقعے کو لے رہی ہے، میرے خیال سے اس کے کوئی نہ کوئی نتائج ضرور نکلیں گے۔ اچھا سلیم بخاری صاحب، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے درجنوں افراد ہیں جنہوں نے غزہ میں شہادت پائی ہے، اور یہ ایک بڑا رتبہ ہے اپنی سرزمین کے لیے۔ اس کے بعد اب اسماعیل ہانیہ بھی شہید
کتنا ایک بلند مقام ہے شہید کا، سب سے پہلے اپنے پورے خاندان کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھنا، پھر خود کو بھی اپنے وطن پہ قربان کر دینا۔ دیکھیے اسماعیل ہنیہ جو ہے وہ جدوجہد کا ایک سمبل ہے، بہت بڑا سمبل ہے، اور فلسطینی کاز جو ہے، جو ان کی اپنی ریاست کے لیے جدوجہد ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے وہ۔ میرے خیال سے اس پورے 2-3 دہائیوں میں پچھلی میں جتنی قداور شخصیت وہ بنے، اور جس طریقے سے جدوجہد کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی انہوں نے کی ہے، جس طریقے سے فلسطینی کاز کو لے کے انٹرنیشنل فورمز پر، یا یہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پر جنگ بندی کے لیے، اس میں جتنا فعال کردار تھا ان کا، وہ مطلب ہے وہ ایک طرح کی وہ مثال ہے کہ جدوجہد آزادی کے لیے جس نوعیت کی، جس قداور قسم کی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسماعیل ہنیہ اس کے اوپر پورا اترتے تھے، اور انہوں نے بہت کمال طریقے سے حماس کی موومنٹ کو چلایا ہے، حماس کی لیڈرشپ کو چلایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا نعم البدل جو ہے وہ کون سامنے آتا ہے، لیکن یہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ کاز بے شک جاری رہے گی، لیکن اسماعیل ہنیہ کی کمی یقینی طور پر جو ہے وہ محسوس کی جائے گی۔ وہ ایک اچھے یعنی آزادی کے ایکٹیوسٹ بھی تھے، وہ ایک اچھے ڈپلومیٹ بھی تھے، وہ ایک بہت اعلیٰ ظرف انسان بھی تھے۔ تو یہ ساری کوالٹیز بہت کم لوگوں میں یکجا ہوتی ہیں، اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ان کا قد بہت بڑا تھا۔ یقیناً وہ ایک قداور شخصیت تھے بخاری صاحب۔ جس طرح ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے فلسطین کے اندر جو گروپس تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، تو یقیناً اب ایک بڑی شخصیت تو نہیں ہے ان کے بیچ میں، لیکن یہ مہم جاری رہے گی اب۔ دیکھیے یہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کے اندر بھی جو 2 گروپ ہیں بڑے، ایک حماس ہے، دوسرا الفتح ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے، ان کی ملاقات بھی ہوئی اور ان کی صلح بھی ہوئی آپس میں، اور انہوں نے ایک ساتھ جو ہے اس حماس فلسطین کی کاز کو آگے بڑھانے کے لیے عہد بھی کیا۔ یہ سب کچھ امریکہ بھی دیکھ رہا تھا اور اسرائیل بھی دیکھ رہا تھا، ظاہر ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا ایک، اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو پلاننگ کی ہے، یہ جو سازش کی ہے ان کو شہید کرنے کی، یہ میرے خیال سے اس دہائی کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اور یقینی طور پہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی لیڈرشپ اس کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، کیا ان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہ اسرائیل کے اور اس جو یعنی امریکہ کے جو ویلیبل ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے، وہ ڈپلومیٹکلی اس کو ہینڈل کرنا چاہیں گے، یہ تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران اس کے اوپر خاموشی اختیار کرے۔ ایران کی سرزمین کے اوپر یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا صدر ابراہیم رئیسی جو ہے ان کا ہیلی کاپٹر کریش کیا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ 2 بڑے واقعے جو ہیں اس کے اوپر ایران کی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے، کیسے ریئیکٹ کرے گی، یہ میرے خیال سے اس میں زیادہ دیر تاخیر نہیں ہوگی، بہت جلد پتہ لگے گا۔ جی آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے بڑے فیصلے بھی متوقع ہو سکتے ہیں ان تمام صورتحال کے بعد؟ جی بالکل، جس طریقے سے ایکسکلیٹ ہو رہا ہے، یعنی غزہ کے اندر جو تباہ کاری ہوئی ہے، جو قتل و غارت ہوئی ہے، جو خون بہا ہے، اور وہ اب اسرائیل جو ہے اسی اپنی مستی میں لبنان پر بھی حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے، اس کا آغاز بھی ایک طرح سے اس نے کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ از ان دا میکنگ، اور اگر یہ ایسکلیٹ ہوتا ہے تو پھر باقی کی مسلم لیڈرشپ جو ہے اس کے پاس بھی بہت لمیٹڈ آپشن رہ جائیں گے۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ ایران کے بعد اب ترکی کے صدر اردوان نے بھی چیلنجز دیے ہیں اور کہا ہے کہ جس طریقے سے ایسکلیٹ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل جس مستی کا ثبوت دے رہا ہے، اس کے لیے ہمیں بھی اسرائیل میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے اوپر بڑا شدید قسم کا رد عمل بھی آیا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی نیٹو کی جو گج کی جو ممبرشپ ہے اس کی وہ ختم کر دی جائے، جو کہ بہت احمقانہ بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹر سینس نے پرویل نہ کیا تو یہ کانفلکٹ جو ہے یہ ایسکلیٹ ہوگا، اور پھر اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اس خطے کے بہت سے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔
جی اچھا بخاری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح صدر جو بائیڈن کو تنقید کا سامنا ہے، جس طرح وہ اسرائیل کی امداد کرتے رہے ہیں ماضی میں، تو جو آنے والے امریکہ کے الیکشن ہیں، بائیڈن آتے ہیں، ان کی جو پارٹی کے لوگ آتے ہیں، کیملا ہیرس ہیں یا پھر ٹرمپ آتے ہیں، تو یہ صورتحال مختلف ہو سکتی ہے؟ فلسطین کی صورتحال پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ ہاں، میرے خیال سے اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. یقینی طور پر نیتن یاہو جو ہے وہ ابھی امریکہ کے دورے پر گئے تھے. انہیں جس قسم کے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے، جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہاں احتجاج ہوئے ہیں. حتیٰ کہ جو کانگریس کے اجلاس اور دوسرے جو یعنی سرکاری تقریبات تھی، اس میں بھی لوگوں نے بیٹھ کے وہاں پر جو ہے وہ رد عمل دیا ہے اور احتجاج کیا ہے. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن صاحب تو خیر چلیے جو کر گئے ان کا تو دن گنے جا چکے ہیں، لیکن ٹرمپ اور کملا ہیرس کی طرف سے نیتن یاہو کو کوئی خاص لفٹ نہیں ملی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ نیتن یاہو کو اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آنا پڑا ہے. تو آنے والے وقت میں جو نئی لیڈرشپ وہاں آئے گی وہ اسرائیل کو کس حد تک پروٹیکٹ کرے گی، کس حد تک اس کا ساتھ دے گی، اس کے کچھ اشارے تو ہمیں مل رہے ہیں. اس لیے کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ پورے یورپ میں بڑی شدت کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ نے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے نیتن یاہو کے ایز اے وار کرمنل، اس کو واپس لینے کی تحریک چلائی تھی، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. تو دنیا کی سوچ بدل رہی ہے. ٹرمپ آ کے کیا کریں گے وہ تو خیر ان کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن جو اشارے ملے ہیں وہ اسرائیل کے لیے کوئی اچھے اومن نہیں. جی ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.